الرحمن الرحیم اچھی اچھی اور یک دیرو ولم یقدرو کتے بڑھ گئے جی پیچھے پڑھے نہیں ولم یک ہوئی ہے جی حد ہو گئی صبر چلو وقولہ لبعده میلا مع المعطوفات متعلق بقوله لم يقدروا وقوله في الابتداء متعلق بالمبتداء تقديره التيمم لخوف فوت الصلاة العيد في الابتداء وبعد الشرع ضربة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وہ ترکیب بیان کرتے ہیں پھر مولانا عبدالحی صاحب کہتے ہیں جی کو تھوڑی جی گڑبڑ ہو گئی تو چلو رل مل کے بھی گزارا کر دیں آگے آ رہے ہیں ضربتن اگلے صفحے تے دیکھنا آ رہے ہیں کہ کو نہیں آ رہے کچھ پچھے عبارتیں آئی ہیں تو علامہ عبید اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں متن دی گالی ہوبا لے محدثن ہے وے پچھو دیکھنا ہوبا تیمم کندے واسطے وے محدث کے لیے ہے وے مڈوں شروع کہ کوئی نہیں ہوبا لے کہتے ہیں یہ مبتدا ہے جی آگے جو ضربت آ رہی ہے نا وہ اس کی خبر ہے وہ اس کی آ رہا ہے یہ مبتدا اور وہ اس کی ایک گل ہو گئی سنیں ولم یقدرو پیچھے ویکھا ہے وے جی اے ولم یقدرو جو ہے نا یہ صفت ہے محدث کی اور وہ جو ما بعد ہے اس کے جی کون وغیرہما یعنی نہ قدرت پائیں یعنی وہ جو تیمم ہے محدث کے لیے ہے جی ایسا محدث جو قدرت نہ پائے ایسا جنبی جو مطلب ہے آگے سمجھے پس قول مصنف رحمہ اللہ کا ہوبا لے محدثن مبتدا ہے اگوں آ رہے ضربتن خبر ہے اس کی بھائی وہ تیمم کی ہے وہ آئے تے اور لم یقدرو لم یقدرو صفت ہے محدث کی اور ان کی جو محدث کے بعد ہے کون لم یک جیسے نہ کل جنوب والحائض وغیرہما من کر پس قول مصنف کا ہوا لمحدث مبتدا ہے ضربت اس کی خبر ہے اور لم یقدروا صفت ہے محدث کی اور ان کی جو اس کے بعد ہے جیسا جنبی اور حائض اور منی آگے آئے پیچھے لبودہی میلن کی اگے مسلسل چلتے پینے جی بے تیمم کندے کیڑے کیڑے کام واسطے ٹھیک ہے آئے نے پیچھے اور بھی کون ہے لبودہی میلن تو بعد اول مردن او بردن او دون او آتشن او عدمے آئے نے سارے اگوں میں آ رہے او صلاۃ الجنازہ تے یار ہاں او خوف اچھا دھیان کرے ایک منٹ قولہ لبودہ میلن اور جو اس کے بعد معطوفات آ رہے ہیں یہ سارے متعلق ہے لم یقدرو کے کہ نہ قدرت پائیں وہ کس وجہ سے پانی سے 1 میل دور ہونے کی وجہ سے مرض کی وجہ سے برد کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ ختمے تے گیا سی تاں جی سمجھ آ گئی ہوں کہ کون کھانے چ پئی اور قول مصنف رحمہ اللہ کا لبودہ میلن مال معطوفات متعلق ہے ماتن کے قول لم یقدرو کے
جی اور قول مصنف کا لبعدہ میلا اپنے معطوفات کے ساتھ متعلق ہے مصنف کے قول لم یقدروا. اچھا جی اگے وے نا وقول فی الابتداء کندے وچ فی الابتداء یہ فی الابتداء متعلق ہے بالمبتدا متعلق ہے مبتدا کے تقدیر اس کی یوں بنے گی التیمم لخوف فوت عید فی الابتداء سنیں بے تیمم صلاۃ عید کے فوت ہونے کے خوف کے لیے ہے کس میں ابتدا میں و بعد شروع و اور بعد شروع کے یہ کیا ہے ضربتن ایک ضرب ہے اور کو تفصیل آ رہی ہے سمجھے ہی اور قول مصنف کا فی الابتداء متعلق ہے مبتدا کے تقدیر اور مبتدا ہی ایتھے بنانا ہے التیمم بنانا ہے التیمم اے مبتدا اندے متعلق کرنا ہے انہوں کہ تیمم صلاۃ عید کی نماز کے فوت ہونے کے خوف کے لیے ہے یہ تیمم کس میں ہے ابتدا میں ہے اور شروع کے بعد ہے تو یہ تیمم کیا ہے ضربتن ہے یہ جو مبتدا کے مل کے تک وہ ضربتن خبر آ رہی ہے سنیں اے تقریر آگے جی مولانا عبید اللہ صاحب کی تھی ترکیب بیان کی تھی نے پہلے ڈیکوڈ نے کی تھی جی اچھا جی سنو وہ پہ فرماندے نے فقولہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ اور پھر ابتدا سمجھ آیا کہ نہیں عبارت کی ویکھ بڑا لے خوف تو شروع نہیں ہوندی ہیں متن لے خوف ہے مبتدا نال جوڑنا کون التیمم اے التیمم دے متعلق ہے کون فی الابتداء و بعد شروع ہے نال جوڑنا دونوں جی اچھا جی فقولہ یہ شروع ہونا ہے متن کی عبارات کی ترکیب کے بیان میں باب کے اول سے او تیمم تو لے کے اس مقام تک جی اور وہ کہ ذکر کیا ہے شارح نے اس کو ترکیب سے نہیں خالی بے وجوہ ہے ترکیب تو پڑھ لی اندر کچھ اعتراضات نے وہ کر دیں پہلا وہ یہ ہے کہ ان تراکیب کے بیان کا محل کانا قبیل قولہ ضربتن او بعیدہ تھوڑا جاؤں دا کولو پہلے یا تھوڑا جاؤں دا کولو بعد سے جی کیونکہ فإن لفظاتا سنیں متن میں یہ بھی معطوف ہے کس پر تو پس وہ بھی داخل ہے فی الجملہ تو وہ جو رہ گئے کہ نہیں سمجھے اسی طرح وقضا قولہ لا لفوات الجمعات وہ بھی نال ہی جڑنا ہے جی انہیں ساروں کو کٹھیاں کرنا ہے جی اور مناسب بیان ہے جملہ کی ترکیب کا اس کے تمام کے بعد نہ کہ بھی پوری گل ہو جاوے تے ترکیب پھر کری دیے نہ کہ وچکار جواب اس سے یہ ہے کہ مبادرت تعرض کی ترکیب کے ساتھ جی لتوتیات بیان متعلق قولی فی الابتداء اصل جڑا فی الابتداء ہے نا جی اس کے جڑا نا اس کا متعلق بیان کرنا تھا کہ فی الابتداء کا متعلق کون ہے کیوں لتواہم خفائی جیسا کہ ذکر کیا اس کو ذخیرہ تو لقبہ میں لیکن آدھے کو خاص نفع نہیں دیندہ جی بندی وجہ تو بیان کیتا ہے بے دا تعلق تیمم مبتدا نالے تھوڑا جا پیچھے جا کے دسو تا میں تعلق ہو جانا سی بھئی ہون جو تعلق جڑ گیا ہے انہیاں لینا تو بعد تے 2 سطرہ اور ہو جان تے پھر نہیں سے تعلق جڑنا اچھا جی ثانی یہ ہے انہا کیا ہوا لمحدثن کی یہ پورا کی ہے حالانکہ نہیں مبتدا وہ ضمیر ہوا کے لیے ہے ہوا کلا مبتدا ہے پس ملانا لے محدثن کو اس کے ساتھ
اور داخل کرنا لمحدثن کو مبتدا میں، یہ مسامت سے نہیں سمجھے، مبتدا صرف ہوا ہے جی، انہیں پورا آنکھیں۔ تیسری وجہ وہ بے شک وہ شے کہ اختیار کیا اس کو انہوں نے کیا، ہونا ہوا کا مبتدا تے ہونا ضربت ان کا، بھی او ہوا مبتدا ہے تے ضربت ان، آندھ نے متن سارا کٹھا کرو بچتا چنگے پڑے ٹول پلازے آ گئے ہیں جی۔ یہ مستلزم ہے فصل کثیر کو کس کے درمیان، وہ اگرچہ جائز ہے جب کہ ہو فاصل، لیکن نہ شبہ ہو اس کے لانے میں کس کا، فی اراسی ہی اس کے اختیار کرنے میں انتشار نہ ہو تو تب ہوتا ہے، لیکن اسے بہت لمبا فاصلہ بچ آ گیا۔ اسبب یہ ہے کہ کہا جائے کہ ضمیر مبتدا کون ہوا تے خبر ہو محدثن تے جڑا ما جوڑے نے نال، اے سارے کی انہوں دی خبر نے، اور قولہ دربتن یہ خبر بعد خبر ہے، یا دربتن جملہ مستانفہ بحذف المبتدا، یہ تیمم کی کیفیت بیان ہو رہی ہے تاکہ بھی گڑبڑ نہ ہوئے جی۔ چوتھی وجہ وہ کہ اختیار کیا اس کو ہونا لفظ فی الابتدا کا متعلق کس کے، کیڑا مبتدا، مر گئے اسے التیمم یار، اجے ہن 7 باری پھیرا دے پھر بھول گئے، آکھے نہیں تقدیر ہو التیمم، اے جڑا مبتدا ہے آندے نے یہ تکلف واضح ہے، ظاہر یہ ہے کہ فی الابتدا متعلق ہے کس کے، فوت خوف دو نے پیچھے، دو میں مصدرہ نے اور دو میں آندیاں نے اساں بھی شادی کرنی ہے جی، سنیں تے لہذا انہوں نے جوڑو پر لے محلے چ کتے لے گئے ہو جی، جڑے اتنے ہے ہی نہیں ہوندے نال جوڑ دیتا ہے تے جڑے موجود نے انہوں نے پاکستانی حکومت ہے۔ اچھا جی، پانچویں وجہ وہ یہ ہے کہ لازم آتا ہے اس پر کہ اختیار کیا اس کو انہوں نے کہ خاص کرنا مبتدا معروف کا اور توصیف اس کی وصف کے ساتھ من غیر حاجت الیہ، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، مقام کے اندر اور بھی عباس ہیں نہیں بڑے نے۔ اچھا جی تیان با نکیو، واپس چلو مسئلہ سمجھو یار، ہور کندے واسطے تیمم جائز ہے، ہور تیرے واسطے، او صلاح پڑھنی بار تو پڑھ پھر بہ رہے ہیں، تم میرا منہ بیکھی جا رہے ہیں، تو اگر اپنا کم ٹور شابہ بسم اللہ۔ چلو تیمم جائز ہے صلاۃ جنازہ کے لیے، ولی کے غیر کے لیے، ولی کے کیا کہ جی صلاۃ جنازہ کے لیے، جائز ہے صلاۃ جنازہ کے لیے ولی کے غیر کے لیے، نہ کہ جمعہ کے فوت ہونے کے لیے اور وقتیہ کے فوت ہونے کے لیے، ان کے لیے تیمم جائز نہیں ہے، اس لیے کہ فوت ہونا جمعے کا یہ صبر، اس کے بعد خلیفہ موجود ہے وہ ظہر ہے، فوت ہونا وقتیہ کا، اس کے بعد خلیفہ موجود ہے وہ قضا ہے، جمعے کا خلیفہ ظہر ہے، وقتیہ کا خلیفہ قضا ہے، تو لہٰذا اتھے تیمم دی اجازت نہیں جی، سمجھ گئے؟ او ویکھو او صلاۃ الجنازہ تے عطف ہے کس پر، مطلب کیے پس جب حاضر ہو گیا جنازہ اور خوف کرتا ہے مولوی کرام، اگر مشغول ہوا طہارت کے ساتھ، خوف کرتا ہے اس بات کا یہ کہ فوت ہو جائے گا اس سے صلاۃ، تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ اور کیوں کرے تیمم مولوی ویس، وزالے کا یہ بات اس لیے کہ صلاۃ جنازہ جب فوت ہو جائے تو فوت ہو جاتا ہے لا الہ خلف، اندہ خلیفہ کوئی نہیں، کیا ختم ہو گیا، پس متحقق ہو گیا عجز بسبب، اس واسطے کی کر سکتے ہیں، اور اسی لیے نہیں جائز مولا کے لیے، لا یجوز للولی بھی ٹھیک ہے، لا یجوز
لل ولی ہوئے تا مٹی، کیونکہ پیچھے گل ولی دی چل دی پئی ہے، اسی لیے نہیں جائز کس کے لیے؟ ولی کے لیے۔ ظالمہ ٹھیک کرو اپنے آپ نو ماشاء، اور اسی لیے نہیں جائز کس کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ولی کا انتظار کیا جائے گا جی، کہ نہیں کیا جائے گا؟ کیا جائے گا۔ تو پس نہیں خوف بولو چاہ کندے واسطے؟ ایشا بس۔ اچھا جی، مراد ولی تو کون ہے؟ مراد اس کے ساتھ وہ شخص ہے، ولی سے مراد وہ شخص، اور متن جائے ولی وہ شخص ہے جس کے لیے ولایت صلاۃ ہے، برابر ہے کہ وہ قریب للمیت ہو یا اس کا غیر ہو، جیسا کہ سلطان اور قاضی وغیرہما، جیسا کہ غنیہ شرع منیہ میں ہے۔ اور اگر تیمم، مسئلہ تیمم کیا مولوی نے اور نماز پڑھی جنازے پر، پھر لایا گیا، اور مولوی جماعت کرانا والا نہیں، وہ پیچھے جڑا مولوی کھلوتا ہے، پھر لایا گیا جنازہ دوسرا، ایک چکا ہے تو دوسرا جنازہ لے آندا ہے، پس اگر ہے ثانیہ اور اولا کے درمیان اندازہ اتنا کہ چلا جائے اور وضو کرے پھر آ جائے اور نماز پڑھے، اینا وقت سی تو کھلوتے ہیں پوچھتے انہوں نے ہویا کی جی، تو انہوں کو شروع کر دیتا جی، تیتھی دیا جنازہ بھی آ گیا۔ تو ہن پھر عادت تیمم کا، کیونکہ پچھلا مک گیا جی، اس لیے کہ تیمم نہیں باقی رہتا، طہور نہیں باقی رہا، طہور اس کے تو جے کر اچھا الا وگرنا، یعنی اگر بچ وقفہ نہیں ملیا، وقفہ فوراً دوجا آ گئے، وگرنا پڑھے اسی تیمم کے ساتھ عندہما خلاف محمد، فرماندے نواں تیمم کر لے کو سال لگ دے، والفتویٰ علی قذافی۔ اچھا جی، لِأَنَّ فوتہما اور جمعتے، خلاصہ یہ ہے وہ شے جو جائز کرنے والی ہے کس کو؟ محض وہ خوف ہے اس نماز کے فوت ہونے کا کہ نہ فوت ہو، خلیفے کی طرف فوت نہ ہو، بس وہی خلیفہ دا کوئی نہیں، رہ گئی تو رہ گئی، تا تیمم جائزش۔ اور جمعہ اور وقتیہ فوت ہونا ان دونوں کا خلیفے کی طرف ہے، لا الہ خلف کی طرف نہیں ہے، لہذا پس نہیں متحقق عجز یہاں۔ اور سنیں، اگر تو کہے کہ جمعے کی ادائیگی کی فضیلت جی اور وقت کی فضیلت، جمعے کی وقت مراد ہے جی ہن پڑھنی سی وقت وچ، بے ایک جمعہ وکھرا وقتیہ وکھری، انہاں دوواں دی نماز اپنے وقت چ پڑھنی افضل ہے کہ کوئی نہیں، کہ قضا کر کے پڑھنی چاہیے، تے میں جمعہ افضل ہے بنسبت زور دے۔ اگر تو کہے کہ جمعے کی ادائیگی کی فضیلت تفوت الی خلف اور وقتیہ کی فضیلت تفوت الی خلف، لا الی خلف ہے، دونوں دا خلیفہ تو کوئی نہیں۔ سنیں جواب، وقت کی فضیلت جی اور سنیں یہ صفت ہے کس کی؟ مؤدا کی، سنیں، اور نافع ہے اسی کے لیے، نہ یہ مؤدی اور نافع اسی کے لیے، نہیں مقصود بذات ہی، لہذا فلا عبرت بہ۔ یہ جڑے نا وقت دی فضیلت تے ادائیگی دی فضیلت، ادا دی فضیلت، یہ صفت کندی جڑا ادا کیا جا رہا ہے، جڑا ادا کیا جا رہا ہے مؤدا اس کی صفت ہے اور اسی کے لیے نافع ہے، ذاتی طور پر یہ مقصود نہیں ہے، تو لہٰذا فلا عبرت بہ جی۔ یہ تھے میں نے چس نہیں آئی جی، آکھ سکتے نا مولانا عبدالعزیز صاحب جو آدھے ہر گل تے میں نے چس نہیں ہے، میں دی گل تے کوئی چس نہیں آئی جی۔ چلو جی اگے جی بینا پہ او خلیفہ کون ہی؟ واہ الظہر کی، دھیان کریں بھائی، جزمی بات یہ ہے کہ اصل جمعے والے دن جمعہ ہے کہ صلاۃ ظہر ہے، مختلفی مسئلہ ہے کہ اصل جمعے والے دن وہ کون ہے اور ظہر
تو پس ادا کی جائے گی ظہر اصل کے تعذر کے وقت، جب جمعہ نہ ادا ہو سکا تو پھر خلیفے پر۔ وَهُوَ قَوْلُ، بعد نے کہا کہ فرض دو میں سے ایک ہے، لا للتعیین، اور یہ روایت ہے تیسری گل، اور روایت کی گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے وقت کا فرض جمعے والے دن، لیکن بندہ حکم دیا گیا ہے زور کے ساکت کرنے کا جمعے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اے ویلو انہیں قول آگے جی۔ اور مختار بمطابق اس کے کہ ذکر کیا اس کو کنہوں نے؟ عینی رحمہ اللہ نے وغیرہ نے، وہ یہ ہے کہ زور اصل ہے، خلیفہ نہیں ہے، زور جمعے والے دن دھیان کرا جائے، لیکن تو سویرا بسم اللہ الرحمن، لیکن تصور بنایا کہ صورت بنائی گئی ہے خلیفے کی صورت کے ساتھ، صورت بنائی گئی ہے، زور کی صورت بنائی گئی ہے خلیفے کی صورت کے ساتھ۔ کس طرح؟ اس اعتبار سے کہ زور قائم ہوگی مقام جمعے کے فوات کے وقت، تو چونکہ فوات کے وقت اس کا یہ قائم مقام ہے تو گویا صورتاً یہ اس کا وگرنہ حقیقتاً خلیفہ نہیں ہے۔ اچھا جی، والقضاء کی اس میں اشارہ ہے، دھیان کریم اونوکھا جی گالی مطلب پھنس جائیں بھئی، اگر وقتیہ رہ گی تو خلیفہ موجود ہے کون؟ قضاء، اور زور وقت اینا رہ گئے بھئی جے کر وضو کرے تو وقت نکل جائے گا تو تیمم نہیں کر سکتا، وضو ہی کرنا ہے، وقت نکل جائے قضاء پڑے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مراد وقتیہ سے کون ہے؟ وہ جو کہ قضاء ہوتے ہیں، یہ مراد نہیں وقتیہ تو، وگرنہ صلاۃ کسوف، صلاۃ خسوف، صلاۃ تراویح یہ بھی وقتیہ نے، یہ بھی خاص وقتاں چ ہوندے نے جی، سنیں جی، یعنی موقت ہیں اپنے تو اس تو مراد ہی بھی قضا، وقتیہ تو مراد او ہے جن دی قضا ہوئے، اینا دی قضا کوئی نہیں جی۔ وہ آج سورج گرہن ہویا، آج نماز نہیں پڑھی تو کل ٹھیک ہوگا تو قضا کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ اچھا اگر تو کہے کہ کافی تھا، ہون گل دھیان کریں، کافی تھا مصنف رحمہ اللہ کے لیے ذکر قضا کا بغیر حاجت طرف ذکر ظہر کے، کہ جمعے کس میں؟ ظہر جمعے میں، صرف یہ نہیں گل کہندے کیا قضا کافی تک کی بھئی، اگر جمعہ اور وقتیہ جا رہے ہیں تو تیمم نہیں کر سکتا ہے، کیوں؟ ان کا خلیفہ قضا کون؟ قضا یہ کافی ہے، تو جمعے دا خلیفہ بنایا زور نو، وقتیہ دا خلیفہ بنایا، انج کیوں کیتا ہے؟ اندر فرق ہے پتر جی، کل تو کلا ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جمعے کے فوت ہونے کا خوف کبھی ہوتا ہے بے خوف خروج الوقت، اور کبھی ہوتا ہے بے خوف سلام الامام، جب کہ وہاں جمعوں کی ادائیگی چوکھی نہ ہو، کوئی جمعہ ہوئے تو پس خلیفہ بننا ظہر کا مشتمل ہے بوجہ ہونے زور کے ادا یا، کیونکہ جڑی زور نے جمعہ دا خلیفہ بننا ہے نا، دو صورتاں نے کہ جمعہ قضا ہو گیا تاں بھی خلیفہ ہے، تو جے جمعہ ہتھوں نکل گیا تو زور دا وقت ہے تو ہن بھی خلیفہ ہے، سنیں، پس اس لیے علیحدہ کیا اس کو ذکر کے ساتھ۔ اچھا بھائی مولویوں، یا صلاۃ جنازہ کے لیے، ولی کے غیر کے لیے نہیں جائز تیمم، جمعے کے فوت ہونے کے لیے اور وقتیہ کے فوت ہونے کے لیے، اس لیے کہ فوت ہونا ان دونوں کا خلیفے کی طرف ہے، لف نشری، اور وہ ظہر ہے اور قضا ہے جی۔ یا صلاۃ جنازہ کے وقت کے لیے، ولی کے غیر کے لیے نہیں جائز تیمم، جمعے کے فوت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کی طرف ہے، اور وہ ظہر ہے
اور قضا ہے ضربت بمسح وجهه وضربة ليديه مع مرفقيه ولا ولا يشترط الترتيب عندنا والفتوى على أنه يشترط الاستيعاب حتى لو بقي شيء قليل لا يجزئه لا اچھا جی تیمم کی شے جی ایک ضرب ہے چہرے کے مسح کے لیے اور ایک ضرب ہے اپنے دونوں ہاتھوں کے مسح کے لیے کوہنیوں سمیت ہے او کہ کوئی نہیں اے کیے مسح اے تیمم دی تعریف آ ادھر ویکھ ایک باری میرا پہ اور ضربتن جی ماض اختیار کیا ہے لفظ ضرب کو باوجود کہ صرف رکھ کے چکلو وہ نہ مٹی تے التراب کافن کانا نہیں کی تو یہ بھی سنیں او بے نفس وضع التراب اور کافی ہے کانا نہیں اب واجہ کیے کافی ہے نہیں سمجھ آ گئی بکھنا دوش ایک کے ضربت اے ہوں ایک ہوں یہ بھی کافی نہیں کہ کان ہے اچھا کافی پیتی ہوں اچھا پھر اس دے باوجود لفظ ضربہ کیوں اختیار کیا اتباعاً للأحادیث کیا کیونکہ اکثر احادیث وارد ہیں اسی لفظ ضربت ان کے ساتھ سنیں گل گئی مک ہون اگلا مسئلہ آکھے نا بابرہ تیمم کی یہ ضربت آندھے نے پھر ظاہر اس کا یہ ظاہر اس عبارت کا فائدہ دیتا متنو کہ ضربہ کیا ہے بے خود ہاتھ مارنا اے تیمم دا رکن ہون سنی پاس اگر مارے اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہوئی تو بیک ہاتھ مارے تو چکیا تے تھلوں پاؤں ہو گئی اور وہ احداثا پہلے سے کے پھیرے ان دونوں کو پر اور اپنے مثال کے طور پر تو نہیں جائز اس کے لیے مسا اس ضرب کے ساتھ اوئی دو میرے یار ایک تینا ہاتھ پھیرنے نکل گئے تو وضو ہوا نکل گئی لہذا ختم اور جب درمیان جب وضو ختم اٹھو چھوڑو ایک اے آر ایسی ہوا نکل گئی آیا ہے ضرب کم آ سکتی کہ نہیں آندھے نے رکنے یہ ختم دوبارہ نہیں سمجھے اچھا مسئلہ چلتا پہ جی یہ گل مک گئی یہ آندھے نے یہ تو سمجھ آیا کنہ کولوں جیڑی ان آکھے ہے ضربتن آکھے اور وہ شے کے تقاضا کرتی ہے اس کی تحقیق جیسا کہ فتح القدیر میں ہے وہ یہ ہے کہ ضرب رکن نہیں ہے ضرب رکن نہیں ہے او تھلے موشی آندھا یہ ساڑھی سننے جی تو سن لو وہ یہ سناؤ جی بحث کی ہے ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح القدیر میں یہاں لطیف نقل کرتا ہوں میں اس کو تاکہ عام ہو جائے اس کے ساتھ فائدہ وہ یہ ہے کہ اس قالا کہ جب فرمایا انہوں نے کہ پھر قول فقہا کا ضربتان یہ فتح القدیر کی عبارت ہے کہ ضربتان فائدہ دیتی اس بات کا کہ اور مقتضا اس کا یہ ہے کہ اگر اس نے مارے اپنے تو پس پہلے سے کہ مسا کرے احداثہ ہو گیا تو اے بھائی جڑا زہر عبارتیں سمجھ آ رہے وہ اے بھی اس لیے کہ ضرب تو پس ہو گیا جیسا کہ اگر جیسا کہ بے وضو ہو گیا کس میں بعض دونے بعض اعضاء کے کیونکہ مڈو شروع کرنا پینا اسی کے ساتھ قول کی ہے سید ابو شجاع رضی اللہ عنہ نے اور فرمایا قاضی اسبی جابی رحمہ اللہ نے جائز ہے کہ اندنے او جڑ ہتھاں نال مٹی لگی ہے نا او ٹھیک ہے جائز ہے مثل اس شخص کے جس نے بھرے اپنے دونوں ہاتھ بک بھریا پانی دا پھر فاحداسا پھر اس نے اس کو استعمال کر لی دو خوش آپ بک بھریا سی کروڑی واسطے تے ہوا نکل گئے آندھنے پانی استعمال کر سکتا
وفی الخلاصہ یہ آخیا قاضی اس بیجابی رحمہ اللہ نے، خلاصہ میں یہ ہے کہ اصح یہ ہے کہ نہ استعمال کرے جیسا کہ اختیار کیا ہے اس کو، وعلی ھذا اور اسی پر جی، پس فما سرہ بھی، پس وہ جو تصریح کی انہوں نے اس کے ساتھ، من یعنی انہو کہ اگر ڈال دی ہوا نے غبار کسی کے منہ پر اور ہاتھوں پر، باواں ننگیاں ساری مٹی مڑی کی چہرے تے بھی، تو پس اس نے مسح کیا بے نیت تیمم، تو اور اگر نہ مسح کیا اس نے تو نہیں جائز۔ لازم آتا ہے اس میں یہ یا ہونا قول من اخرج ضربہ کا جی، اما کون ہو قول من اخرج ضربہ لا قول الکل، اور یا اما یا اعتبار ضربہ کا عام اس کے ہونے سے زمین پر ہو، یا مسحن جی نہیں سمجھ آئی وہ پیاندے نہیں، پچھلی مثال دیتی نے، بندہ ہے بے وضو کی ہے، باواں ننگیاں چہرہ ننگا کٹا اڈیا مٹی چہرے تے ملیا گیا، باواں تے ملیا گیا، جس وقت ملیا گیا کٹا نال ان دی نیت کوئی نہیں جی، نال لگ گیا، یہ نیت کر کے تے تھلو نہیں ویسے ہاتھ اس کٹے تے پھیر دے دستے تے تیمم ہو گیا نہیں، تو پھر یہ بھی تو پہلو لگا سی، حالانکہ نیت کوئی نہیں سی۔ اور وہ شے کے تقاضا کر دیا اس کی نظر نہ اعتبار کرنا زمین کی ضرب کا تیمم کے مسمہ سے شرن جی، اندنے کہ جنہیں غور و فکر بھی کریں نا، شریعت کے دلائل دیکھیں تو یہ جو زمین پر ضرب مارنی ہے نا، یہ تیمم کی حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ مقصد ہے بھی چہرے دا مٹی نال یا مٹی دی جنس نال چہرے دا تے باواں دا مسح کرنا جی، وہ آندے نے کیویں، کیونکہ معمور بے مسح ہے، حکم ہے منہ تے باواں تے ہاتھ پھیرنے دا، لیسا غیر فی الکتاب قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتیمموا سعیدا فامسحوا بایدیکم منہ، بس مسح کرو، یہ نہیں بھی خام خواہ تسی ضرب مار کے تے مسح کرو جی، تو مطلق کرنے جی سنیں تے حمل کیا جائے گا قول آپ صلی اللہ علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے تیمم، حمل کیا جائے گا یا ارادۃ العام پر، کس سے؟ مسحتین سے، عام، جیسا کہ ہم نے کہا ہے، یا یہ کہ سرکار کا یہ فرمان مخرج الغالب ہے کہ اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ مٹی پر ہاتھ مار کے ہوتا ہے جی، تو ارادۃ العام یہ ہے کہ بھئی چہرے اور بازوؤں کا مسح ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ مار کے ہو یا اس کے علاوہ ویسے غبار سے ہو، یہ مطلب۔ اچھا جی، ایک ضرب ہے لمسح وجہہ، کس کے لیے؟ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ مقصود ضرب سے وہ، پس اگر حاصل ہو گیا وہ مسح بغیر ضرب کے تو کیویں، جیسا کہ اگر داخل کیا سار اپنا غبار کی جگہ میں بے نیت تیمم، کس کے ساتھ؟ تیمم کی نیت کے ساتھ۔ سنیں جی ادو ویکھ بے مٹی اڈی ہے تو اتنے منہ بچ پا کے انج پہ کرتا ہے، تو باواں جی انج کرتا پیا جی، پھیریا کونی سے تو کٹا مٹی نال لگ گیا تے، اور اگر گر گئی دیوار اور ظاہر ہوا، پس حرکت دی اس نے اپنے، اور حرکت سر نو دینی تا منہ ہلنا، آخنا تو منہ سی نہ ہن کلا سر نو ہلانا تے نال منہ ہلنا ہے، بکھڑا ہلا سکتے تو مشین، اچھا تاں بس سر آکھو سر دا مسا نہیں ہے گا، مطلب ہوں دا مسا ٹوکی رکھو، اور مسا منہ دا ہے لیکن سر ہلنا ہے تے اے مطلب ہے جی، حرکت دی اس نے اپنے سر کو اور نیت کی تیمم کی تو اور نال باواں بھی۔ اچھا جی واپس، اور نئی شرط کی گئی اور نظر آ رہی، اور نئی پڑی عبارت کوئی نہیں،
اور نہیں شرط کی گئی ترتیب ہمارے نزدیک جی میں وضو بچ ترتیب شرط نہیں نئے میں سنیں جی او بے خود بلا یشتارا تو اس میں اشارہ ہے الا سر عطف ضربہ ثانیہ علی الاولی فی المتن بالواو او وضربۃ فضربۃ نہیں وضربۃ بے واو کیوں لے آندی ہے وہ جو کہ دلالت کرتی ہے کس پر اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ترتیب چہرہ پہلوں تے باما پیچھے یہ ترتیب ہمارے نزدیک جیسا کہ اشارہ کریں گے اس کی طرف متن میں آگے جا کر بے تقدیم ہی ذکر نگیا رہے جی واپس چلو اور فتویٰ اس پر ہے کہ شرط کیا گیا استیاب منہ تے بھی سارے ہوتے ہاتھ پھرے تے باما بھی انگلاں دے وچ ہر شے چھلے چھلے تھلے ہاتھ پھرے تے تاں تیمم ہونا ہے حتیٰ کہ اگر باقی رہ گئی شے قلیل تو لا یجزئہ اس کو کافی اور ہے میں ادھر دیکھو بل فتویٰ مقابلتن نہیں مقابلہ کی اس کا مقابل یہ تو فتویٰ ہو گیا نا آخر تو مقابلے بھی تو ہونا چاہیے نا آخر جی کو فتویٰ اس بار ہے مقابل اس کا یہ ہے کہ اکثر کافی ہے کہ اے چوکھے منہ تے ہاتھ پھر گیا نا اے نکی نکی جگہ رہ گیا کوئی عرض نہیں باواں تے ہاتھ پھر گیا ساریاں تو انگلاں دے وچوں رہ گیا کوئی عرض نہیں اے بے فتویٰ بے اندہ مقابل اے بے جیسا کہ روایت کی ہے امام حسن بن زیاد نے عن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑا کہ محض ہے اصح ہوول بس نہ بس اور روایت پیچھے مک گیجئے اچھا جی وَإِنَّمَا كَانَ لَصَحُّ استیاب عملم بے ایک کیوں اصح ہے بے فتویٰ اس سے کیوں ہے کہ پورا گہرے کیونکہ یہ عمل ہوگا کس پر ظاہر قرآن پر اور ظاہر حدیث پر بس اچھا جی لا یجزئہ لا کہ اس کو کافی نہیں ہے جی اس کو کافی نہیں ہے پس واجب ہے دھیان کرا جب ہے ہون اے مطلب پورا کی میں کرے گا پس واجب ہے یہ کہ مسا کرے اس جگہ کا جو حاجبین کے نیچے فوق العینین کیڑی جگہ اطلاق مولکرام ان کے نیچے واجیہ آنکھوں کے اوپر اے جگہ کوگو اے نہیں اینا تو تھلے اکھاں تو اتے آ جڑا وچے پلا بھی ایتھے بھی کی کرے تاں پورا ہونا ہے کم سمجھے ہی جیسا کہ محیط میں ہے اور مسا ازار کا ازار کیڑی جگہ ہے ازار کیڑی جگہ ہے ایو یہ نا اور کیڑا کوگو 50 ورد سمجھایا پتے بھی ایتھے بھی پھر ہاتھ پھرے کندے وچ تیمم دے مسے وچ ایتھے بھی باقاعدہ ہاتھ پھرے جیسا کہ کنیا میں ہے اور اگر نہ حرکت دی اس نے انگوٹھی کو اگر تنگ ہے جی اور اسی طرح عورت نے اگر نہیں حرکت دی کنگنوں کو اگر تنگ نے تو لم تنگ نہ ہون تامی جی میں ہون انہوں آگاں پیچھا کر کے نا ہاتھ پھیرنا ہے جی اتنا استیاب ہونا جیسا کہ خانیہ میں اور والوالجیہ میں ہے اور واجب ہے انگلیوں کا خلال او تھلے بیکو تھلے بیچ بیجائے انگلیوں کا خلال کما فی المنیہ سنیں او بلا تھی بے او اگے بھی بارت رہ گئی سی بابے رہندے ہو تھوڑی جی اچھا جی اور مما یعید و کلام ابن حمام ما جا فی المحیط قال محمد فی بعض روایات الاصل رکھے اپنے ہاتھوں کو زمین پر اور فرمایا بعض میں کہ یضرب یدیل الارض ضربتن آثار آئے ہیں بلفظ ضرب اور ضرب افضل ہے اس لیے کہ داخل ہو جائے گی مٹی اور رکھنے کے ساتھ آئے دے بیکھا بات جا انج کر کے مارا گے نا تھلو کٹا اٹھے گا تو بچ وڑ جائے گا تو جی انج کر کے رام نہ رکھے نا جی پھر نہیں بڑھنا جی سنیں
اے مطلب ضرب دا اے فائدہ ہے جی. اچھا او ویکھو نا ادھروں او دوجا او جی او نظر آ رہے کی بلا او استیاب تے لگا حاشیہ استیاب تے حتیٰ کہ اگر اس نے چھوڑ دیا ایک تاوی مسا ٹھیک نہیں یا اپنے منخر کا وطر چھوڑ دیا. منخر کا وطر کیڑا ہے؟ وطر بیماری درمیانے خاتنوں کہتے ہیں نا نسلی آیا بیماری آ وطری آیا منخر نک ایندہ وطر آئے پیتے بھی کی کرے ختم تو نہیں مارا کون ہے ختم تو نہیں وہ کیجئے. اچھا او آ وطر ہو بیماری اگے ویخ سنیں نہیں جائز اور اتاری جائے انگوٹھی اور کنگن اور حرکت دے وابی یفتہ سنیں اے شاباس جی او دھیان کر میں اگے ایک ضرب اپنے چہرے کے مسے کے لیے اور ایک ضرب اپنے دونوں ہاتھوں کے لیے اپنی کونیوں سمیت. اچھا اور نئی شرط کی گئی ترتیب ہمارے نزدیک اور فتویٰ اس پر ہے کہ شرط کی گئی ہے. شرط کیا گیا ہے استیعاب پورا منہ تے پوریاں باواں جنہ توڑا ہے حتیٰ کہ اگر باقی رہ گئی کوئی شے تھوڑی سی تو نہیں کافی اس کو ایک ضرب ہے اپنے چہرے کے مسے کے لیے بسم اللہ الرحمن اور نئی شرط کی گئی ترتیب ہمارے نزدیک اور فتویٰ اس بات پر ہے کہ شرط کیا گیا ہے استیعاب حتیٰ کہ اگر باقی رہ گئی کوئی شاید تھوڑی سی تو نہیں کافی. اگے والأحسن في مسح الذراعين أن يمسح ظاهر الذراع اليمنى بالوسطى والبنصر والخنصر مع شيء من الكف اليسرى مبتدئا من رؤوس الأصابع ثم باطنها بالمسبحة والإبهام إلى رؤوس الأصابع وهكذا يفعل بالذراع اليسرى ثم إذا لم يدخل الغبار بين أصابعه فعليه أن يخلل أصابعه فيحتاج إلى ضربة ثالثة لتخليلها. احسن یہ ہے کہ احسن ذراعین کے مسے میں اور منہ تو سر ہاتھ پھیر لینا ذراعین کے مسے میں یہ کہ مسا کرے اپنے ذراع یمنا کے ظاہر کا آ یمنا دا ظاہر کس کے ساتھ وسطیٰ کے ساتھ بنصر کے ساتھ اور خنصر کے ساتھ مع شیء من التلی کھبا ہاتھ اے پورے ادھا اینا نال لگدا اینا 3 انگلیاں دا اینا ہاتھ احسن یہ سنیں کف یسرا سے درا حالے کے ابتدا کرنے والا ہوں انگلیوں کے سرے سے اتو اینو کٹھے رکھنا سنیں پھر باطن اس کا کس کا ید یمنا کا اے مسبحہ کے ساتھ کس کے ساتھ اے 2 بچ گئے اے 3 تو چلے گئے اے 2 بچ گئے تو ادھی تلی بچ گئی پھر باطن اس کا سجے بازو دا اے باطن مسبحہ کے ساتھ اور ابہام کے ساتھ او ادھے اے ادھی تلی انگلیوں کے ایتھوں تک آگے اور اسی طرح کرے ذراع یسرا کے ساتھ آدھے نرسنے میں ایک جھٹکا طریقہ ہے سارا ہوتے ہاتھ پھیر دیں جی انج کر کے نہیں سنیں جی پھر جب نہ داخل کرے غبار کو اپنی انگلیوں کے درمیان کمیش انج مار کے تو انگلیاں بچ کٹا کو نہیں سی بڑھیا تو پس لازم ہے اس پر یہ کہ خلال کرے اپنی پس محتاج ہوگا درب ثالثہ کی طرف اپنی انگلیوں کی تخلیل کے لیے
ਆ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾ ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਉਧਰੋਂ ਆਹਸਨ محض اس طریقے نو احسن کیوں آکھے؟ محض ہے یہ طریق احسن اس لیے کہ اس میں بچنا ہے تراب مستعمل کے استعمال سے۔ ادھر بے جس لئے انج کر کے سارا کر لے ان تو سارا استعمال ہو گیا جی، تو بیل انج کران گے تو پھر ذرا بچ جائے گا جی، انج کر کے۔ اچھا جی، واہوا اور وہ کون؟ مستعمل، اگرچہ نقصان نہیں دیتا کیونکہ تراب نہیں ہوتی مستعمل صح پر، جب تک ہوتے ہاتھ پھیر دے پہ مٹی مستعمل نہیں ہوندی، لیکن اس سے اولا ہے جی، سنیں۔ اچھا جی، بالوسطی آندے نے کنگلیاں دے نا جے، وہ انگلی جو کہ ملی ہوئی ہے او مسبحہ کو، علا خلاف جہت الابہام، ابہام انگوٹھے والے پاسے شو ادھروں بھی اندے نال ملی بھی وسطی، ادھروں بھی وسطی، ادھروں بھی، لیکن آندے نے جڑی انگوٹھے والے پاسے نا مسبحہ اندے نال جڑی ملی ہے نا اے وسطی نو تھلے لے جانا ہے جی۔ وما یلیہا، اور جو وسطی کے ساتھ آگے ملی ہے، بن سر بکسر الباء سکون نون فتح سواد، اور جو وہ اس کے ساتھ ملی ہے سب سے چھوٹی انگلی ہے وہ کیا ہے؟ بر وزن۔ اچھا جی، فیحتاج، ہوں انہوں پڑھو، یہ محتاج ہوگا کدھر؟ تیسری ہذا علی روایت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کے نزدیک نہیں جائز تیمم کس کے بغیر؟ تو جدو ہاتھوں نے دو میں پھیر لیا انگلاں جو کہ بچی کچھ نہیں، بچ شاہ بچ چلی تھا۔ سنیں جی، پس جس جگہ نہ پہنچے غبار انگلیوں، بس جس وقت نہ پہنچا غبار انگلیوں کے درمیان تو متاجی ہوگی کدھر؟ ایک نہ نزدیک ہے۔ بہرحال اندہ غیر ہی، پس نہیں واجب پہنچانا غبار کا، بلکہ کافی ہے۔ بھئی انگلہ بچ ویسے پھیر دینی ہے، ہاتھ مار لے تھلے او تو بچ کر کے مسا پھیر دینی ہے، تھوڑے کٹا نہ بھی لگے تھا بھی ٹھیک ہے، بلکہ کافی ہے مسا، ابھی انگلہ پھیرنی ہے۔ پس واجب ہے اس پر کیا؟ اگرچہ نہ پہنچے غبار بغیر احتیاجی کے طرف خضاف در مختار وغیرہ، سنیں ہی بھئی اے نہ بچنا مسا واجب ہے، اے نہیں ضروری کہ خام خواہ غبار بھی لگے۔ احسن ذراعین کے مسے میں یہ کہ مسا کرے ذراع یمنہ کے ظاہر کا، اور کانڈو وسطی اور بنسر اور خنسر کے ساتھ ہے، باوجود کچھ شے کے کف یسرا سے، یعنی یہ وسطی بنسر خنسر ساریاں کندیاں کف یسرا کھبے دیاں، درا حال کی ابتدا کرنے والا ہو انگلیوں کے سرے سے، پھر باطن کس کا؟ ذراع یمنہ کا جی، باطن کس کے ساتھ؟ مسبحہ کے ساتھ، مسبحہ کے ساتھ اور ابہام کے ساتھ انگلیوں کے سرے تک اینج کر کے، اور اسی طرح کرے ذراع یسرا کے ساتھ سجے نال پھر اینج کر کے جی، سنیں۔ پھر جب نہ داخل کرے غبار کو اپنی انگلیوں کے درمیان تو پس لازم ہے اس پر یہ کہ خلال کرے اپنی انگلیوں کا، پس محتاجی ہوگی تیسری ضرب کی طرف، اپنی انگلیوں کے خلال کے لیے، انگلیوں کے خلال کے لیے۔ شابہ جی، ذراعین کے مسے میں یہ کہ مسا کرے ذراع یمنہ کے ظاہر کا وسطی بنسر اور خنسر کے ساتھ، باوجود کچھ شے کے کف یسرا سے، ابتدا کرنے والا ہو انگلیوں کے سروں سے، پھر کف ذراع یمنہ کے باطن کا مسا کرے مسبحہ کے ساتھ اور ابہام کے ساتھ انگلیوں کے سروں تک، اور اسی طرح کرے ذراع یسرا کے ساتھ،
پھر جب نہ داخل کرے غبار کو اپنی انگلیوں کے درمیان، بس لازم ہے اس پر یہ کہ خلال کرے اپنے انگلیوں کا، بس احتیاجی ہے ضرب ثالث کی طرف انگلیوں کے خلال کے لیے۔ علی کل طاہر متعلق بضربۃ من جنس الارض کالتراب والرمل والحجر وقذا الکحل والزرنیح۔ اور یہ مجرور ہو گیا تو ایک مرفوع ہو گیا، ہاں جی۔ اگر ٹور الذهب والفضة فلا يجوز بهما اذا كانا مسلوقين، فإن كانا غير مسلوقين مختلطين بالتراب يجوز بهما۔ والحنطة والشعير إن كان عليهما غبار يجوز، وإلا فلا يجوز على مكان كان فيه نجاسة وقد زال أثرها مع أنه يجوز الصلاة فيه، ولا يجوز بالرماد، هذا عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله تعالى عنهما، وأما عند أبي يوسف رضي الله تعالى عنه فلا يجوز إلا بالتراب أو الرمل، وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه لا يجوز إلا بالتراب۔ اچھا جی، مسح کرنا تیمم کرنا کندے نالے؟ ہر طاہر پر، او ضربتن کی ضربتن ہے نا جی، ضربہ ہر طاہر پر، کس پر؟ متعلق ہے ضربتن کے، یعنی ایک ضرب ہر طاہر پر، ایسا ہر طاہر جو ہونے والا ہے جن سے زمین سے، کس سے؟ جن سے زمین سے، جیسا کہ مٹی، ریت، پتھر، سمجھا گی کہ کوئی نہیں، اور اسی طرح سرما اور ہڑتال، اسی طرح انہوں دیکھو ذرا، من جنس الارض کی فارق، درمیان اس شے کے جو ہو جن سے ارد، اور درمیان اس شے کے جو نہ ہو با مطابق اس کے جس کو ذکر کیا ہے علامہ زیلئی نے رحمہ اللہ نے، وہ کیڑی ہے انہیں فارق کی ہے بھی اے جن سے زمین ہے تو اے جن سے آندھے نے ہر ویسے تو ہر شے زمین چاہیے، یہ ہے کہ ہر شے جو جل جائے آگ کے ساتھ، سڑ کے سوا بن جائے، پس ہو جائے رماد، جیسا کہ درخت اور لکڑیاں، انہاں نال بھی، اور ہر شے جو نرم ہو جائے اور پگھل جائے، پانی بن جائے آگ کے ساتھ، جیسے ساریاں داتاں دو، اور ہر شے کہ کھا جائے اس کو زمین، زمین اس کو، جیسا کہ حنطہ اور شعیر اور باقی غلہ جات، کھانے دا مطلب ہے جلے زمین سٹو بی تے جلے اگ پیندہ تھلے بی رہندہ ہے، اے مطلب کھا گئے جی، سنیں جی، لہذا اے جڑے تین جے نا ایک ہی نے، یہ تینوں جنسی عرض سے نہیں ہیں، اور وہ جو نہیں ہے اس طرح جی، وما لیسا کذالک، جڑے نا تینہ بچوں نہیں، پس وہ جنسی عرض سے ہے۔ اے جڑا کہنا الفارق بین ما ہوا من جنس ما ہوا جنس الارض، اے اولیش، اے اور باقی تینوں اور نہیں، پس قسم اول کون؟ کیڑی قسم اول؟ ما ہوا، پس قسم ہاں قسم اول نہیں جائز اس پر تیمم، ہاں قسم اول، صبر کرا جائے، قسم اول نہیں جائز اس پر تیمم جب تک نہ ہو اس پر غبار، جب تک تو اس پر کیا ہے؟ مسح کرے اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا اس کے ساتھ جی، اور قسم اول نہیں جائز اس پر کیڑی شے تیمم ہیں، ایک منٹ، جب تک نہ ہو اس پر غبار،
مسح کرے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کا. اور اول جائز ہے تیمم اس کے ساتھ اگرچہ نہ ہو اس پر غبار. او تھلے آشیا العبارت موہما، عبارت گڑبڑ کر دی پئی ہے. مراد انا ما کانا من جنس الارض فیجوز تیمم بھی. اصل خلاصہ ہے سی تو ظاہر ہے ہر بندے کو عبارت کی گڑبڑ ہو جاتی ہے نا. تو انہیں ویکھو نا آکھے نے قسم اول اگو آکھے نے ول اول یجوز تو گڑبڑ ہو گئی نا جی. اصل ہے کہ جیڑی جنس زمین ہے نا اندے تے غبار ہووے تے بھاویں نہ ہووے. جیڑیاں جنس زمین نہیں انہاں اُتے مٹی لگی ہے تے ایتھے ہاتھ ماریا تے مٹی تے ماریا جی. سنیں اے گل ہی اصل جی سمجھائی جی میں عبارت، ورنہ دو باری اول آیت گڑبڑ ہو گئی ہے. اور قولو وقضا یعنی جائز ہے تیمم سرمے کے ساتھ بالضم سرما زرنیخ سکون را او ہڑتال اور صرف باقی ضبط دسیا سارا. انہاں دونوں نال بھی کی ہے. اسی طرح جائز ہے تیمم کس کے ساتھ؟ چونا نورا اور جڑا گیری جی نکل دی ہے. اور شریلی زمین کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اے نمکین والی زمین جڑی ہوندی کلر والی. مراد کیا ہے؟ اسبخ اور والمراد عبارت اور طرح ہونی ہے تاں گڑبڑ ہوئی. ایک منٹ او مولوی کتھے وے اللہ کلے یا شک کتھے لگے. ہاں ہاں او بنا تھے آیا تو بھی لکھا ہے جی. چلو اچھا جی دھیان وے. اور مراد اسبخ جی اور سبخہ اور اسمد جی اور پکی اٹ جی اور کنکریاں اور لوٹے دیواراں مٹی دیاں اور عقیق. تو آجر ہوں پکی اٹ اس سے بھی کیوں کو جن سے زمین ہے جی سمجھے پہ جی. تے آ جن پتھر نے آ جڑا سنگ مرمر فرش لایا ہے وہ تو پالش پولش لے گئی ہوں جی. اندر اتنے کوئی مٹی شٹی نہیں. پہلے انہوں صحیح توتا چمکایا ہے پھر اتنے ہاتھ رکھ کے تیمم کیتا ہو گیا کوئی نہیں. چلو سیاح ہو گیا چنگا پڑھا جی. اور دیواریں اور عقیق زبرجد ان سارے اتنے قذافی فتاوی قاضی خان سنتے پے ہو. اور جائز ہے مرجان کے ساتھ لو کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ سپی چ بنتا ہے اس لیے کہ وہ پیدا کیا گیا کس سے قذاف البحر والنہر. سنیں اے شابہ سے ایندہ کرو مانا ہر طاہر پر متعلق ہے دربت ان کے ساتھ. ایسا ہر طاہر جو ہونے والا ہے جن سے زمین سے جیسے تراب رمل حجر اور اسی طرح سرما اور زرنیخ جی. ہر طاہر پر یہ متعلق ہے دربت ان کے ساتھ. ایسا ہر طاہر جو ہونے والا ہے جن سے زمین سے جیسے مٹی اور ریت اور پتھر اور سرما اور ہتال. وہ بزرگاں کہنا کوہل تے زرنیخ. تو مولانا عبداللہ صاحب نے فرمایا بھی مراد اند کو بھی ساری پتھر شتر مٹی دیوارہ ہر شے وچے جی جی. اگے جی دھیان کرا جی. اور بہرحال سونا اور چاندی پس نہیں جائز تیمم ان کے ساتھ جب کہ وہ مسبوقین ہوں. مٹی کو خالی کر کے صاف کر لینے نا تو ہن اتے غبار کوئی نہیں ہونے نہ اتے. پس اگر ہوں غیر مسبوقین مختلطین بل مٹی کٹا
تو جائز ہے کیونکہ ہن وچ مٹی رلی ہے جی ہن مٹی تے جائز ہے تیمم سنیں یجوز بہما اور ہنتا اور شعیر اتنے ہاتھ ماریا نال مٹی لگ گئی ہتھاں دے اگر ہو ان دونوں پر تو جائز ہے تیمم وگرنہ جائز نہیں ہے سنیں او یجوزو کی او سونے چاندی اتے باوجہ متحقق ہو جانے کس کے کس پر کیونکہ غبار مٹی پتلی اور اسی طرح اگر مارا اس نے اپنا ہاتھ کس پر یا ہاتھ پر نہیں لبد او موٹا نمدہ سنے جی لکھا یاد مرا ہیں الید نہیں اب کی بات جی بل ید لکھے آپ دیکھنے تیرے کوگو آپ دیکھو لکھیا اب لبد حضر ہے کتابت دی غلطی نہیں تھی جی پہ ہاتھ ماریا کپڑے دے تو موٹی تلائی شلائی تے پچھلی کنی باری پڑھا جی مسئلہ لبد مراد ہے جی کہ ہاتھ مارا اس نے کس پر موٹی شے تے وچوں کی نکلیا ختم نکلا ہے وچوں تو چمٹ گیا اس کے ہاتھ کے ساتھ مٹی پس تیمم کیا اس کے ساتھ تو کیا ہے یہ جائز ہے تیمم اچھا جی واپس چلو میں نے کر لی اور بہرحال سونا اور چاندی پس نہیں جائز ان دونوں کے ساتھ جبکہ ہوں خالص پس اگر ہوں غیر مسبوقین مختلطین بالتراب تو جائز ہے تیمم ان دونوں کے ساتھ اور حنطہ اور شعیر اگر ہوں دونوں پر غبار تو جائز ہے تیمم وگرنہ پس نہیں ٹر شابہ بہرحال سونا اور چاندی پس نہیں جائز تیمم دونوں کے ساتھ اور جب ہوں یہ دونوں خالص پس اگر ہوں یہ غیر مسبوقین مختلطین بالتراب تو جائز ہے تیمم ان دونوں کے ساتھ اور حنطہ اور شعیر اگر ہو ان دونوں پر غبار تو جائز ہے تیمم وگرنہ پس نہیں اور نہیں جائز تیمم ایسی جگہ پر مٹی شٹی کہ تھی اس میں نجاست اور تحقیق زائل ہو گیا اثر اس کا مٹی تو نجاست اثر زائل ہو جائے جگہ پاک ہو جاندی ہے این دے تیمم باوجود اس بات کے کہ تجوز ہو بھی ٹھیک ہے تو یجوز ہو بھی ٹھیک ہے باوجود اس بات کے کہ جائز ہے نماز اس میں جائز ہے اس میں نماز جائز ہے اور تیمم جائز نہیں ہے ایشا بس چلو جی اور سمجھے ہی کیونکہ جتنے پیشاب کیتا ہے تو سک گئے اتنے نماز تو ٹھیک ہے لیکن کیونکہ سعیدن تو یہ بندی کہہ دے پڑھیا جی کنی باری میرے کچھ لگ دے ہو اچھا جی اگلا مسئلہ پھر پڑھ دیا صبر او ولا یجوزو اس میں تعریض ہے مصنف رحمہ اللہ پر نظر آ رہے ہیں کیڑی کہ ان کے اطلاق میں الطاہر او علا کل طاہر علا کل بے مصنف نے علا کل طاہر آکھا ہے تو جلے مٹی سوک گئی ہے موتر سوک گیا تو طاہر تو ہو گئی ہے حالانکہ تیمم جائز نہیں ہے جی تو اس میں تعریض ہے مصنف رحمہ اللہ پر ان کے اطلاق الطاہر میں پس لازم ہے مصنف پر یہ کہ جائز و تیمم بے مثل حاضل تھا لے کون ہی حتیٰ کہ جائز ہے اس پر باوجود اس بات کے کہ تیمم گویا کہ محض مطلق بولا ہے یہاں اعتماد کرتے ہوئے انہیں جواب دے کہ مصنف نے مطلقاً کیوں آکھے اعتماد کرتے ہوئے اس پر جس کی ان قریب تصریح کریں گے باب الانجاس میں کی آکھن گے اے آکھن گے ان الارض والآجر المفروش تطہر بالسکن وذهاب الاثر للصلاۃ لا للتیمم آگے جا کے وضاحت کرنی اس ات اعتماد کر دیں آنکھیں بھی تھے ذکر نہیں کیتا جی اور ہم ان قریب ذکر کریں گے فرق کی وجہ بین جواز صلاۃ و بین عدم جواز تیمم ہونا کا انشاءاللہ تعالی دونوں دا جواز تو نہیں نا ایک دا کی ہونا ہے
وجہ الفرق بین جواز الصلاۃ و جواز تیمم میں ہونا کا انشاءاللہ تعالی اتنے بھی لکھا اپنے ظاہر اس کو نقل کیتا نے تو تسی رہن دیو سو اتنے پھر آوے کہ جڑا فرق تے پھر ویکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور نہیں جائز ایسی جگہ پر کہ تھی اس میں نجاست اور تحقیق زائل ہو گیا اثر اس کا، باوجود اس بات کے کہ جائز ہے نماز اس جگہ میں. اور نہیں جائز تیمم ایسی جگہ پر کہ تھی اس جگہ میں نجاست اور تحقیق ظاہر ہو گیا اثر اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دھیان بھائی مسئلہ اور نہیں جائز تیمم رماد کے ساتھ چھائی سواگاں دے چلو نہیں جائز تیمم چھائی کے ساتھ. حاذا عند ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ تعالیٰ صاحبین کے نزدیک، اور بہرحال امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے نزدیک نہیں جائز تیمم مگر صرف دو چیزوں کے ساتھ، مٹی کے ساتھ یا، اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جائز تیمم مگر صرف مٹی کے ساتھ. جی جڑا کہ نا حاضا اندہ وہ پچھلا سارا جڑیاں بیان کیتے نے ساری چیزاں یہ ولا یجوز بالرماد تے وچ جزی آئی ہو ادھر ویکھن ولا یجوز ہو بالرماد نال کیوں نہیں جائز؟ اس لیے کہ رماد نہیں ہے بلکہ وہ تو اور جڑی سواب بن گئی جیسا کہ وہ غالب ہے. ہن سنو پس اگر ہو رماد پتھر سے، کس سے؟ جیسا کہ بعد ترکستان کے شہروں میں پتھر وہ ایسے ہیں کہ ان کو آگ لگتی ہے، تو پس بے شک حجر ان کا بالن ہے، حتبہم حجر ان کا بالن ہے، لکڑیاں نے، تو جائز ہے تیمم اس کے ساتھ. سنیں جائز ہے اس کے ساتھ. او کوگو کو آئیٹاں اے کولا ہوندہ ہے سارا بچوں پہاڑاں دے کالا او سنیں اون دے نال اگ لاندے نیٹاں نوں جی تے بعد وچ او کولا سڑ کے پھر بھی اوویں پیار رہندا ہے جی. ہن او سڑیا جڑی سوا اس تے تیمم جائز ہے کیوں کو جن سے اردے کوئی آواز نہیں آ رہی جی او کونی ویکھیا کولا جڑی اٹاں سڑ جان نا تاں بھی پیا ہوندا ہے او تے او ٹھیک ہے چونکہ جن سے اردے اس تے تیمم کسے کیتا ہے تے ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی دھیان کرو بے نکیو. قضا فی جامع رموز نقلاً عن الخزانہ. اچھا جی او ویکھو او عند ابی یوسف کیے فلا یجوز ہو اے دو کیوں سنو جی با وجہ حدیث کہ کیڑی کہ بنائی گئی ہے مٹی اس کی یعنی ہمارے لیے انہاں کہ بھی سونے فرمایا مٹی ساڑھے واسطے طہور ہے بس مٹی نال جائز ہے تے ریت کتوں پھر نکل آئی اخرج مسلم ابن خزیمہ ابن حبان غیرہم. اور استناد جناب امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کا کس میں آپ کے جواز میں رمل کے ساتھ بے ریت نال آندھے نے یہ قول قدیم بھی ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا. جو امام شافعی رحمہ اللہ کا پہلا قول تھا وہ قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے بجڑے نے جمن تو پہلے فوت ہو گئے انہوں نے کال لے لیا. سوچنا پوچھنا کو نہیں. اونج گل دسی کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا پہلا قول یہ تھا، یہ نہیں کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول لیا وہ پہلے دن باجے ہو. اونج گل تو نال دسی نے کہ بھئی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی قول قدیم یہی تھا بے ریت نال. تو امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ ان کا قول قدیم اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول کہ ریت کے ساتھ بھی تیمم اور مٹی نال دے وے کہ سونے فرمایا بھی اندی مٹی جڑا ہے نا جی کہ جوئلا ترابھا لنا طہورن تے اے جڑا نا ریت کتوں ثابت ہوئی سمجھیو وہ ہے کہ وہ کہ نکالا اس کو امام احمد نے بہقی نے اسحاق بن راہوین نے ابو یعلا وغیرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ بے شک کچھ لوگ اہل بادیہ سے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ بے شک ہم ہوتے ہیں ریت کے علاقے میں
الاشہر الثلاثۃ والاربعۃ، 3 مہینے 4 مہینے ساڑھے سفر ریتلے لا کے چل دیں، اور نہیں اور ہوتا ہے ہم میں جنبی بھی، حائض بھی، نفسا بھی، اور ہم پانی نہیں پاتے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا علیکم بالارض، لازم پکڑو، تو زمین اتکی ہے اور یہ تھی بس انا دو ضعیف۔ اچھا امام صاحب تے امام محمد صاحب رضی اللہ عنہم کا کہ باقیاں نال بھی جائز ہے، دلیل کی ہے بھی انہیں دو تو دلیل آ گئی نے سارے دی مشترکہ، اور وہ مستند و ابی حنیفہ تھا وغیرہ ہی، کون امام محمد صاحب فی جوازی بکلے، وہ ہے قولہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرمایا فتیمموا صعیدا، پس بے شک یہ جو ہے نا تفسیر کیا گیا کس کے ساتھ، اور احادیث وارد ہے لفظ جعلت لی الارض مسجدا، اور یہ مذہب بہذا بے مطلب ہے سعیدن طیبن، تو او بے جڑا زمین دے اتے بھیجیے، اور حدیث پاک وچ کہ اللہ نے ہمارے لیے زمین کو مسجدن و طہورن بنایا ہے، تو یہ سارا کچھ زمین ہی ہے کہ جنہیں تو نال ہے پیچھے سب زمین وچ داخل نے، یہ اقوال مذاہب ہے، اور ہم نے تفصیل کی ان کے دلائل کی سیایا کے اندر، اور نہیں جائز کیڑی شے رماد کے ساتھ، ایک گل پیچھے مکانیش یہ مک گئی اگو وکھرے، ہاضا یہ کیڑا بے ہر جنس زمین نال، ہر جنس زمین، یہ اندہ ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ عنہما، اینو بلا یجوز نال نہیں صرف جوڑنا پیچھا جوڑنا ہے باجیو، اور بہرحال اندہ ابی یوسف رضی اللہ عنہ، بس نہیں جائز، کون مگر مٹی کے ساتھ یا ریت کے ساتھ، اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جائز مگر مٹی کے ساتھ، جی 1.5 گھنٹہ ہو گیا، یہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، اور بہرحال امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بس نہیں جائز تیمم مگر مٹی کے ساتھ یا ریت کے ساتھ، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے